بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، پورے مشرقی ہندوستان کے صوبوں سے آئے ہوئے قیام انسانیت کے کارکنان، ذمہ داران، آپ کئی گھنٹوں سے الحمدللہ بہت ضروری، مفید اور عملی جو تجربات ہیں وہ سن رہے ہیں، اور بڑی مفید و مؤثر باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اور یہ کام قیام انسانیت کا جو نیا نہیں ہے، تقریباً اس کو اگر غور کیا جائے تو 70-75 سال ہو گئے. آزادی کے بعد سے ہی مولانا نے یہ کام شروع کیا. سن 1974 سے اس کا باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ تیار ہوا، لیکن کام تو 1947 سے چل رہا ہے. اور یہ حضرت مولانا کی بصیرت تھی. اس وقت انہوں نے اس کو محسوس کیا تھا کہ انگریز اس ملک سے چلے گئے، لیکن انہوں نے دلوں کو بانٹا ہے، یہاں کے رہنے والوں کے دماغوں کو تقسیم کیا ہے. تو وہ چلے گئے، لیکن اس کا ڈر ہے کہ کہیں دراڑیں بڑھتی نہ جائیں اور یہ خلیج اتنی چوڑی ہو جائے کہ اس کا پاٹنا مشکل ہو. مولانا نے اسی وقت سے آواز اٹھائی. لوگ اس وقت نہیں سمجھتے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن حضرت مولانا کام کرتے رہے، اور اخیر میں تو ایسا غلبہ تھا حضرت مولانا پر، اور لوگ بھی اس کو سمجھنے لگے تھے. کہیں بلانا ہوتا تھا تو حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت قیام انسانیت کے جلسہ میں رکھا ہے. حضرت کہتے تھے اس کے لیے ہم ضرور آئیں گے. حضرت مولانا کیا دیکھ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ آج جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ حضرت مولانا کی نگاہوں میں اس وقت تھا کہ وہ چیزیں کھلی ہوئی لوگوں کے سامنے نہیں تھیں. اور مولانا نے اس فکر کو عام کرنے کی بہت کوشش کی، اور اس کا بنیادی مقصد لوگوں کے سامنے واضح فرمایا کہ اگر ہم رہنے والوں کو جن کے درمیان ہم رہتے ہیں مطمئن نہ کر سکے، ان کے ذہنوں کو ہم نے صاف نہ کیا، تو یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. اور مولانا نے برما میں بھی بات کہی تھی وہاں کے مسلمان بھائیوں سے کہ اگر آپ نے اپنے برادران وطن کو نظر انداز کیا تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کی دکانوں میں تالے پڑ جائیں، آپ یہاں رہ نہ سکیں. اور جو سارے حقائق سامنے آئے، حضرت مولانا جو کچھ فرماتے تھے اور محسوس کرتے تھے وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور چیزوں کا مشاہدہ کیا. دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس دنیا میں وہ اسباب کے ساتھ چلتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر فیصلے فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے کہہ دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آگ کا کام تو جلانا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہوا اور آگ گلزار بن گئی. لیکن نہ ہر شخص حضرت ابراہیم ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ آگ گلزار بنتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی کبھی ہوتے ہیں، بہت خاص اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں.
دنیا میں جو اللہ کا نظام چلتا ہے اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا، اور دنیا کو دارالاسباب کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم رہتے ہیں، اب اگر ہم یہاں اسباب سے ہٹ کر ایک نئی زندگی اختیار کریں تو یہ ہمارے لیے خطرے کی چیز ہے۔ ہمیں یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، وہ ایمان والے ہیں، ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ان کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی تمام دنیا میں آنے والے انسانوں کی، وہ آخری درجے میں فکر تھی، ان کے ایمان کی فکر تھی۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ سے دکھی ہوتے تھے، اگر وہ کسی مصیبت میں ہوتے تھے تو بھی آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ صرف یہ فیصلہ فرما دیں کہ مسلمانوں پر آفت آئے تو ان کی مدد کی جائے، اور اگر کوئی بیچارہ دوسرا آفت زدہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میں اکثر سناتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں جب قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیف کا انتظام فرمایا، اور ایک بڑی رقم آپ نے باقاعدہ انتظام کر کے بھیجی مکہ مکرمہ، اور کس کے پاس بھیجی؟ ابو سفیان کے پاس بھیجی، جو اس وقت گویا کہ مشرکین کے ذمہ دار تھے، سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت عباس کو بھیج دیتے، لیکن آپ نے حضرت ابو سفیان کو بھیجی وہ رقم۔ اس سے صاف نظر آتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے، ابھی کل پرسوں نرسوں کی بات ہے، لوگوں نے کہا کہ جو آپ کا خون لیتا ہے آپ اس کو خون دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے شہید کرنے کی کوششیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا، آپ نے ان کے ساتھ کیسے اخلاق برتے، اور اس اخلاق کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ فتح مکہ کا وہ زمانہ دیکھیے، تو سارے قاتلین اور سب آپ کے دشمن موجود ہیں، اور یہ لشکر آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا، جن کے پاس اسباب بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں۔ آپ چاہتے تھے حکم دیا جاتا اور سب کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ پھر آپ دیکھیے غزوہ حنین کے موقع پر جو ایک بڑی تعداد قیدیوں کی لائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی گئی کہ کون لوگ ہیں، آپ ہی کے بھائی بند ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہی میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے خون بہایا تھا، کتنے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا، ہزاروں ہزار لوگ ایک لمحے میں آزاد ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات آپ نے، تو جنہوں نے خون لیا آپ نے ان کو گویا کہ خون دیا، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ اور اکثر میں یہ اشعار عظمہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلام ہے اس میں اشعار موجود ہیں، میں اکثر پڑھتا ہوں کہ گالیاں جس نے دیں اس کو تحفے دیے، اور زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، اور جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارا شیوا ہے، اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ جو محبت کی روشنی ہے، اگر یہ روشنی کی جائے تو ہر طرح کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، ہر طرح کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ تاریخ میں اس کی دسیوں مثالیں موجود، ہندوستان کی تاریخ میں اس کی دسیوں مثالیں موجود ہیں، اور آپ نے شاید سنا ہوگا، ابھی بات کہی جا رہی تھی، حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح ہندوستان کو فتح کیا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، جب ہندوستان سے تشریف لا رہے تھے اور شہاب الدین غوری جا رہا تھا، اور اس نے جب حضرت کو دیکھا تو پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہندوستان کا ارادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت زمین بڑی سخت ہے۔ حضرت نے جملہ کیا فرمایا؟ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہاں آ کر جو دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان پر یہاں کے اللہ کے جو بندے ہیں، وہ چاہے کسی مذہب کے ہوں اور کسی بھی ان کا کسی ذات سے تعلق ہو، امیر ہوں غریب ہوں، ہر حیثیت کے لوگ وہ آتے تھے، ان کے دسترخوان پر ان کو سب کچھ ملتا تھا۔ صرف کھانا ہی نہیں ملتا تھا، ان کو سب کچھ ملتا تھا۔ اخلاق کی وہ دولت ملتی جو انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ۔ اگر انسان کے پاس انسانیت نہ ہو، انسان کے پاس اگر اخلاق نہ ہو، تو اس میں انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟
انسان کا اور جانور کا فرق یہ ہے کہ اس کے اندر، انسان کے اندر خود غرضی نہیں ہوتی، وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور جانور کا کام کیا ہے؟ جانور کا کام یہ کہ دوسرا کھا رہا ہے اور کوئی سینگ والا جانور آئے گا، اس کو دھکا دے گا، خود کھانے لگے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا جو کام ہے وہ دوسرا کام، ہمیں اس کام سے دکھانا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام رحمت ہمیں دیا، ہم اسی پیغام رحمت کے ہمیشہ حامل رہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے ہندوستان کی، چاہے وہ مغلوں کی تاریخ ہو یا اس سے پہلے کی تاریخ ہو، آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ یہاں رہنے والوں کو اس ساتھ لے کر ہم آگے بڑھتے رہے، اور جس طرح ان کو ہر جگہ شریک کیا گیا، وہ تاریخ کی ایک مثال ہے۔ اگر آپ وہ کتابیں تاریخ کی دیکھیں جو حقائق پر مبنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ 3 صفات یہاں بیان کی گئی، لیکن سب سے پہلی جس صفت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس کے اندر دینے کی صفت پیدا ہو، جس کے اندر کھلانے کی صفت پیدا ہو، جس کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صفت پیدا ہو، یعنی وہ معطی ہو، جس کو الید العلیٰ کہا گیا۔ دینے والا ہاتھ کون سا ہے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ احسان کا جو عمل ہے، یہ دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کا جو عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے صفت کا ذکر فرمایا، اور آگے یہ بات فرمائی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ اگر اس صفت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، پھر تقوی کا مزاج بنے گا، ہمارے عقائد درست ہوں گے، اچھائیوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھولتا چلا جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم آسانیوں پر آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، آپ کو کیسے ہی سخت حالات نظر آئیں، لیکن اگر انشاءاللہ یہ صفات اپنے اندر ہم نے پیدا کی، آپ دیکھیں گے کس طرح دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، ہمیں حکمت کا جو سبق دیا گیا اس سبق کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمیشہ کھلے دروازے سے داخل ہو، جو دروازہ بند ہو اس کو زبردستی مت کھلواؤ، اگر اس کو کھلواؤ گے تو تمہاری حیثیت دشمن کی ہو جائے گی۔ جو راستہ کھلا ہے وہ راستہ محبت کا راستہ ہے، وہ راستہ انسانیت کا راستہ ہے۔ کیسے ہی سخت حالات ہو رہے ہوں، لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں، پورے ملک میں جاتا ہوں اور ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں، برادران وطن کتنے ہماری میز پر ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ گفتگو ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کس طرح ان کے ابھی دلوں کے جو دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، وہ ابھی الحمدللہ کھلی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان سے داخل ہونے کی ضرورت، ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے اپنی زندگی کا ایک ایسا نمونہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے دلوں کو جیتا، جس نمونے نے دلوں کو جیتا ہے، پوری تاریخ میں اس کے واقعات موجود۔ خود حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، جن سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، کہ آپ کی ایک نگاہ ایمان کے ساتھ کسی پر پڑ گئی تو وہ امام الاولیاء بن گیا۔ جو دنیا میں پیدا ہونے والے انسان ہیں، کتنے ہی وہ اللہ کے قریب ہوں اور سردار ہوں اولیاء کے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت حسن بصری ہوں، یا اویس قرنی ہوں، امام زین العابدین ہوں، لیکن صحابہ کا جو مقام ہے وہ مقام کسی کا نہیں۔ کیوں ہے وہ مقام؟ اس لیے وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر کیمیا اثر پڑی، اس نظر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان انسانوں کو، جن کا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون بہانے والے، اور بالکل لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی تمدن نہیں، جن کے بارے میں کہا کہنے والے نے کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، جن کے ایمان و اخلاق کا معیار اتنا بلند تھا کہ انہوں نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ آپ ان کے اخلاق کے واقعات دیکھیے اور ان کے ایمان کی طاقت دیکھیے کہ جن ملکوں میں وہ گئے، وہاں لوگوں نے ان کو دیکھ کر ان کے اخلاق کو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے،
وہ پوری تفصیل بیان کی جا رہی تھی، چاہے وہ مغرب اقصی ہو، مراکش ہو، الجزائر ہو۔ آج ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ وہ عرب کب تھے؟ ان کی زبان پہلے کیا تھی؟ کہیں کوئی بربری بول رہا ہے، کہیں کوئی مصر میں ایک دوسری زبان ہے، وہ زبان بولی جا رہی۔ آج مصر کو خالص عرب ملک کہا جاتا ہے، وہ افریقہ کا ملک ہے اور وہاں دوسری زبانیں تھیں، لیکن صحابہ کے ذریعے سے جو ملک فتح ہوئے، ان کے اخلاق کی جہانگیری کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی دنیا بدل گئی، زبان بدل گئی۔ آپ تو بنگال کے رہنے والے ہیں، یہاں تو بڑا جھگڑا ہوا، زبان کی بنیاد پر جھگڑا ہوا، لیکن یہ صحابہ کے اخلاق کی بلندی تھی کہ لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ایمان اور اخلاق کی محنت۔ آج آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے صوبے کے ہوں، چاہے وہ دوسرے ہمارے اس ملک کے مختلف صوبوں کے حالات ہوں، یاد رکھیے یہ حالات کوئی زیادہ خراب نہیں ہیں۔ جب ملک آزاد ہوا، اس سے زیادہ خراب حالات سے ہم گزر چکے، ہمارے بڑوں نے ہمارے سامنے وہ حقائق رکھے ہیں، لیکن علماء نے جب بات سمجھی اور دو چیزوں کی فکر کی، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ان دو چیزوں کی اگر ہم نے فکر کر لی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح دروازے کھلتے ہیں۔ ایک طرف نے ایمان کی حفاظت، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت، اور دوسری طرف برادران وطن کے ساتھ وہ زندگی اختیار کرنا کہ صلح حدیبیہ کی یاد تازہ ہو جائے، صلح حدیبیہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ جب وہاں صلح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی، کلیجے منہ کو آ گئے، لگتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، بھی اجازت ہو جائے ہم اپنے اپنے ہاتھ کے جوہر دکھا دیں، ابھی مکہ فتح ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تمہیں صلح کرنی ہے اور جو بھی شرائط لگائی جائیں ان کو مان کر صلح کرنی ہے۔ آپ نے صلح فرمائی، لیکن جب صلح کر کے آپ نکلے تو یہ آیتیں اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ شکست فاش ہے، اور آیتیں جو اتاری جا رہی ہیں فتح مبین کا تذکرہ ہے، لیکن آنے والے 2 سالوں نے دکھایا کہ فتح مبین کا سبب کیا ہوا۔ میرے دوستو 18-20 سال کا عرصہ گزرا، کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے بعد یہ 2 سال کے جو کا عرصہ جو گزرا ہے صلح حدیبیہ کا، اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے جس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے موقع ملا، مکے والے مدینے آئے، مدینے والے مکے گئے، ان کو دیکھنے کا موقع ملا، ہمارے بھائی بند ہیں، کیا تھے کیا ہو گئے، یہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، جن کا حال یہ تھا کہ اگر پانی کوئی پہلے پی لے تو شاید سر قلم کر دیں، اور آج حالت یہ ہے کہ زخمی دم توڑ رہا ہے اور پڑوس میں کوئی کراہنے والا کراہ رہا ہے تو کہتا ہے پہلے اس کو پانی پلاؤ، اس کے بعد ہم پانی پینے کے لیے تیار۔ یہ آخر انقلاب کہاں سے آیا؟ میرے دوستو یہ ہے اصل اخلاق کی وہ جہانگیری، جس کے نتیجے میں آج دنیا میں کیا ہوا۔ 600 سال 800 سال گزرے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پیام انسانیت حقیقت میں اسی اخلاقی زندگی کا نام، اسی اخلاقی زندگی کا نام، اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نام۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، امر بالمعروف کا مطلب زبان سے زور سے کہنا یہ کر یہ نہ کر، ایسا نہیں ہے۔ نہی عن المنکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہ کر یہ نہ کر۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا مزاج بنایا جائے، ماحول بنایا جائے، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سماج بنایا جائے کہ لوگوں کے اندر برائیوں کی نفرت پیدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سیرت میں آتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا تھا، اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے اے فلاں تو نے ایسا کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مجموع میں کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آخری درجے کی محبت اور شفقت اور حکمت ہے، یہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں، لوگ دیکھیں تو اچنبھے میں پڑ جائیں، جیسے بھی بات آئی کہ جب یہ ان ہولیوں کے ساتھ لوگ پہنچے کالجوں میں، اسکولوں میں، اور ان کی جو طریقہ زندگی مسلمانوں کا ہونا چاہیے کچھ حصہ اس کا سامنے آیا، تو لڑکے اور لڑکیاں کہنے لگے روک کر کہ آپ کو تو ہم کچھ اور سمجھتے تھے، کچھ اور دیکھتے تھے، آخر ہوا کیا؟ میرے دوستو اس کے واقعات ہیں، میں نے کئی دفعہ سنایا۔ بنارس میں جب پہلی مرتبہ وزٹ کے لیے، ہاسپٹل وزٹ کے لیے ہمارے کارکن گئے تو یہ جملہ برجستہ کہا ہے اللہ کے بندے نے جو تلک لگائے ہوئے تھا کہ مسلمان تو یہ کام کرتے نہیں، آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ غور کیجئے کیا تصور ہے مسلمانوں کے بارے میں، جن کو سبق دیا گیا
کہ غریبوں کی مدد کی جائے، عیادت کی جائے، بیماروں کی، کمزوروں کی خبر لی جائے، ان کے کام آیا جائے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے وہ اخلاق بھلا دیے اور جو صحیح اسلامی زندگی تھی اس کو فراموش کر دیا، اس کا یہ نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑا۔ تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اور کبھی بعض دشواریاں اور امتحانات ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا سبق نہ بھولیں، اور یہ جو پیام انسانیت کا کام ہے، جو ایک اخلاقی مشن ہے، ایک محبت کا پیغام ہے جو ہر فرد تک ہمیں پہنچانا، ہر دل تک ہمیں پہنچانا ہے، جو انسانوں کے اور دلوں کو دلوں سے جوڑنے کا کام، اس کام کو انشاءاللہ اگر ہم کرتے رہے اور لوگوں کو جوڑتے رہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کیسی تبدیلی سامنے آتی ہے۔ اور یہ حالات ہمیں جو بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن انسان، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، محبت کا بھوکا ہے، محبت کا بھوکا ہے۔ نوجوان محبت کے بھوکے ہیں، آپ محبت کی بات کیجئے، آپ ان کے کام آئیے، خیر خواہی کا ثبوت دیجئے، ان کی وہ غلطیاں اور وہ ان کی کوتاہیاں اور وہ ان کی غلط عادتیں، چاہے نشے کی شکل میں ہوں یا موبائل کے نشے کی شکل میں ہوں، آپ ان کا علاج ان کے سامنے رکھیے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح لوگوں کے اندر آپ کی پذیرائی ہوگی، اور لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ دیں گے، اس لیے کہ علاج دوسروں کے پاس نہیں، کہ علاج دوسروں کے پاس نہیں، علاج آپ کے پاس۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ پیام انسانیت کے جو مشن حقیقت میں اسی کی تربیت ہے، اور اسی کا پیغام دوسروں تک پہنچانا اور لوگوں کا ذہن بنانا، یہ اسی کی محنت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے کوشش کی اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم میدان میں آئے، آپ دیکھیں گے کس طرح حالات بدلتے ہیں۔ پیام انسانیت کا کام جس طرح اہم ہے، آخری درجے تک اہم ہے، اسی طرح آخری درجے تک نازک بھی ہے۔ جس کو کہنے والے نے کہا کہ عشق پیارے کھیل نہیں ہے، عشق پیارے کھیل نہیں ہے، عشق کارے شیشہ و آہن۔ یہ عشق پیارے کوئی کھیل نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں شیشے کا اور لوہے کا کام۔ یہ آسان نہیں ہے کہ لوہا بھی ہو اور شیشہ بھی ہو، پھر شیشہ ٹوٹنے نہ پائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی جو نزاکتیں ہیں، وہ آخری جو بات ہوگی اس موقع پر میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ سے کہتا ہوں، آپ یہ طے کر کے جائیے، اب صرف یہی ایک اب کیا پہلے بھی یہی راستہ تھا، لیکن اب تو سب سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے۔ اب بھی خدا نخواستہ ہم اپنے مدرسوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنی تحریکات میں، اپنے بزنس میں، کھانے پینے میں لگے رہے اور ہم نے فکر نہ کی، تو حضرت نے جو بات کہی تھی، دکانوں میں تالے پڑ جائیں گے، اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں اور ہماری مسجدوں میں خدا نخواستہ تالے پڑ جائیں اور حالات بگڑ جائیں۔ وہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی میں کہتا ہوں کہ وقت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ وقت ہاتھ سے چلا گیا۔ آپ آگے بڑھ کر دیکھیے، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کر کے دیکھیے، جس کی تفصیلات موجود ہیں اور بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آج بھی زمانہ منتظر ہے آپ کی محبت کا، انسانیت کا، اخلاق کا، کہ یہ اخلاق نہ کسی قوم میں ہے نہ کسی مذہب میں، یہ امانت ہے، اور اللہ نے یہ امانت حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی۔ اب یہ ہمیں دوسروں تک منتقل کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ زندگی ہم نے اختیار کی اور محلے انشاءاللہ اگر یہ روشنی ہم نے پھیلانے کی کوشش کی، تاریکیاں چھٹیں گی، حالات سامنے آئیں گے، حقائق سامنے آئیں گے، تو غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ میڈیا کچھ کہے، لیکن انسانی زندگی جو دکھاتی ہے، وہ نہ کتاب دکھاتی ہے، نہ میڈیا دکھاتا ہے، نہ کسی کی تقریر دکھاتی ہے۔ جو زندگی سے تصویر سامنے آتی ہے، وہ قوموں میں انقلاب برپا کرتی ہے، اور اس کی شاہد ہے حضرت خواجہ صاحب کی زندگی، کہ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر جو کام کیا، اس کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور آج بھی قبر کو گویا ایک طرح سے پوجا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام میں تو ایک اللہ کی پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، باقی کسی کی پوجا کی جائے اور کسی کو بھی خدائی میں شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ لیکن آپ ان برادران وطن کو دیکھیے کہ انہوں نے جو اخلاقی زندگی پیش کی تھی، آج تک اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ طے کیا، آپ اس کے بہتر نتائج دیکھیں گے، اور اس کے نتائج پھر آپ دیکھیں گے اس ملک میں کس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی بھی حیثیت سے غمگین ہونے کی ضرورت ہے، نہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ غفلت سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری غفلت ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ، اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت،
ان کو صحیح توحید پر، صحیح عقیدے پر، صحیح اسلامی تعلیمات پر قائم رکھنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا صحیح فہم، اور اس کے ساتھ برادران وطن کی صحیح فکر، جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ پیام انسانیت کی کمیشن اور اس کی یہ محنت، یہ ہمارا اوپر ایک فرض ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ فرض ہم نے ادا کیا تو حالات بدلیں گے۔ اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، لوگ سب کہتے ہیں کیا کیا جائے، کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے لیے اصل ہم پر جو فرض بنتا ہے اپنے وقت کو فارغ کر کے، ضروریات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے، اب بھی ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئی، واقعہ ہی ہے، جتنی ضروریات ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لیکن سب سے بڑی اس وقت کی ضرورت یہ ایسی ہے پیام انسانیت کی، جو شاید نمبر 3 پر، نمبر 4 پر ہے۔ تھوڑا سا اس میں فرق کرنا چاہیے ہمیں، اور اس ضرورت کو مقدم کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول کرے۔ میں بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس سال آپ کے اندر الحمدللہ دل جمعی بھی نظر آئی، اور بڑی تعداد مختلف صوبوں سے اور خاص طور سے اس شہر سے الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ یہ بڑی بات ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ایک نئی روشنی پیدا ہوگی، اور آپ ایک عزم اور ایک حوصلے کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے نتائج آپ کے اپنے اپنے شہروں میں، صوبوں میں، علاقوں میں، محلوں میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ میں ان تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے اس لیے محنت کی، اس لیے کہا گیا کہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن سچی بات تو یہ ہے، میں یاد کرتا ہوں کہ یہ محنت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں، اس کا اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا، اور یہ جو کچھ کام انہوں نے کیا وہ ہمارا کام نہیں کیا، انہوں نے اپنا کام کیا، یہ ہم سب کا کام، کسی فرد کا کام نہیں، کسی ادارے کا کام نہیں، کسی تحریک کا کام نہیں، کسی مدرسے اور دارالعلوم کا کام نہیں، یہ ہر ایک کا کام ہے۔ اور میں صاف کہتا ہوں کہ ہر طرح کے تفریقے کو مٹا کر ایک ہو کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی سے اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور کام آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ باقی بہت سی بنیادی باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں، عصر کی مجلس میں عرض کروں گا۔ ابھی یہ چند ضروری اور تمہیدی باتیں جس کی ضرورت ہے میں نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول کرے اس کام کے لیے، اور آپ سب کے آنے کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔